کہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ احترام کریں. دنیا سے تو چلے گئے, صرف یہ ہے کہ آپ نہ کہیں, زبان سے نہ کہیں کہ بھی یہ مردہ ہے. دوسری آیت جو سورہ آل عمران کی ہے اس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. صرف کہنے کی بات نہیں ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ, گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مردہ ہیں, بلکہ یہ زندہ ہیں. اور زندگی کی علامت کیا ہے؟ زندگی کی علامت ہے رزق پانا. تو یہ کہاں سے رزق پاتے ہیں؟ عند ربہم یرزقون, وہ زندہ ہیں, اپنے پروردگار کے ہاں رزق پاتے ہیں. تو عزیزان گرامی, شہید زندہ ہیں اور زندگی کی علامت رزق پانا ہے, اور وہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں. تو عزیزان گرامی فرمایا گیا لَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. تو ذرا یہ دعوت فکر ہے کہ کیا یہ آیت صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی ہے, یہ باقی مسلمانوں کے لیے بھی آئی ہے؟ غور کرنا چاہیے نہیں. یہ جو کہا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے, یہ صرف امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا گیا ہے, یا ہر مسلمان جو قرآن کو پڑھتا ہے, اور جب قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن اس سے مخاطب ہوتا ہے, تو قرآن کہتا ہے اے مومن, اے ایمان لانے والے, اے مسلمان, ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے تو وہ کام کر دیا جو کائنات میں کوئی کر نہیں سکا. وہ تو اس آیت کے بہترین مصداق ہیں, ان سے بڑھ کر اس آیت کا کوئی مصداق ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ ہرگز بات نہیں ہے کہ یہ آیت صرف مولا کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. یہ نہیں, آیت یہ کہہ رہی ہے نبلونکم, ضمیر کم ہے مخاطبین کے لیے, کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. جب ہر شخص آزمایا جا رہا ہے, کوئی بھوک سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی خوف سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی مال کے نقصان سے آزمایا جا رہا ہے, کوئی کسی کا جانی نقصان ہو رہا ہے, کسی کا پھلوں کا نقصان ہو رہا ہے, کسی کی اولاد کا نقصان ہو رہا ہے, تو یہ کائنات جو ہے اس میں یہ نظام امتحان اور آزمائش کا نظام اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. یہ صرف مولا حسین کے لیے نہیں ہے, بلکہ جو بھی اس کائنات میں آیا ہے انسان, جو مسلمان ہوا ہے, سب کے لیے کہا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے تمہیں بھوک سے آزمائیں, کسی دوسرے کو پیاس سے آزمائیں, کسی کو جو اولاد کے نقصان سے آزمائیں. تو یہ آزمائش جو ہے وہ جاری ہے. قرآن مجید میں سورہ عنکبوت ہے, اس کی آیت نمبر 2 ہے, 29واں سورہ ہے. فرمایا گیا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں, احسب الناس, کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں, ان یترکوا, کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات پہ کہ وہ کہیں ان یقولوا آمنا, کہ ہم تو ایمان لے ہیں, ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے, تو بس اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ٹھیک ہے آپ صاحب ایمان ہیں. جیسے ہمارے برادران کہتے ہیں جی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور عمل ہو یا نہ ہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ احسب الناس, کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں ان یترکوا, کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا, ان کو ترک کر دیا جائے گا اس بات پر ان یقولوا آمنا, کہ وہ کہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا. یہ سورہ عنکبوت ہے جو شب قدر میں پڑھنا ضروری ہے. یہ سورہ دخان اور سورہ عنکبوت. تو کہا گیا پڑھو, قرآن میں تدبر کرو, غور کرو, فکر کرو, کیونکہ قرآن وہ سکل اکبر ہے کہ جو رسول پاک چھوڑ کے گئے. فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے, اور یہ دونوں انہما لن یفترقا, یہ دونوں کبھی ان میں جدائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ قیامت تک ساتھ ہیں, بلکہ قیامت کے بعد بھی, کیونکہ کہا حوض کوثر تک
تو حوض کوثر قیامت کے بعد ہی ہے، تو حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کوئی کہے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، اور اہل بیت کو نہ لے، تو وہ بھی گمراہ ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہمیں تو اہل بیت کافی ہے، قرآن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ بھی گمراہ ہے، کیونکہ رسول پاک ایک چیز نہیں دے رہے، دو دے رہے، قرآن بھی دے رہے، اہل بیت بھی دے رہے، اور قرآن سکل اکبر ہے، اہل بیت سکل اصغر ہے۔ قرآن تو وہ ہے کہ رسول پاک نے بھی عمل کرنا ہے تو اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہے، رسول پاک بھی اہل بیت بھی۔ تو قرآن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اوامر و نہی کا مجموعہ ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے، کلمت اللہ حی العلیٰ، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب اللہ کا کلام ہے تو پھر اس کو چھوڑ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں صرف اہل بیت کا دامن تھام لوں تو پار ہو جاؤں، یہ بھی مشکل ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے دن رات قرآن پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے اور شبینہ کی محفلیں لگاتا رہے، لیکن اہل بیت یا اطہار کا دامن نہ تھامے، تو قرآن خود ہی اس سے جدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ رسول پاک نے فرمایا یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، کوئی ان میں سے جدائی ہو نہیں سکتی۔ تو جب ساتھ ہیں تو جب کوئی تنہا قرآن کو لینا چاہے گا تو قرآن دامن چھڑا جائے گا، اس لیے کہ وہ اہل بیت کے بغیر آتا ہی نہیں۔ اور اسی طرح کوئی کہے کہ میں اہل بیت کا دامن تھام لوں اور قرآن کو چھوڑ دوں تو اہل بیت بھی دامن چھڑا لیں گے، اس لیے کہ وہ قرآن سے جدا ہوتے ہی نہیں، وہ تو قرآن سے جدا ہوتے نہیں ہیں۔ ان کا جسم اقدس تو کربلا میں پڑا ہو اور سر اقدس نو کے نیزہ پر ہو تو وہاں بھی سورہ کہف کی تلاوت بیان کر کے فرما رہا ہوتا ہے کہ دیکھو ہماری قرآن سے جدائی ممکن ہی نہیں ہے، ہمارا جسم کربلا میں ہے، ہمارا سر نو کے نیزہ پر ہے، کوفہ اور شام کے درباروں میں پھرایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں۔ اور کس نے بتایا شہید زندہ ہے؟ یہ مولا حسین نے بتایا کہ ان کے سر اقدس نے قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ شہید زندہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہر کوئی آزمایا جا رہا ہے۔ نبلونکم، اور یہ نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کو عربی زبان جو جانتے ہیں اس کا ترجمہ بنے گا ہم ضرور ضرور آزمائیں گے۔ ہوتا ہے جیسے کوئی خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی آج کل تو خیر رواج کم ہو گیا ہے، خطوں کا ٹیلی فون ہی آ گیا، تو پہلے لکھتے ہیں یہ خط مائیں لکھاتی ہیں بچوں کو، یہ آپ ضرور ضرور تشریف لائیں یا ضرور ضرور، وہ دو دفعہ جو ضرور ضرور کہتے ہیں عربی زبان میں نون تاکید ثقیلہ ہوتا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ نون آئی اس پر شد ہے، یعنی ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ تو جب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے کوئی خاص کو لیٹر کو خط گھر میں آئے گا کہ بھئی فلاں صاحب آپ کو آزما رہے ہیں، نہیں، قرآن میں چیزیں بتا دی ہے، ہر شخص آزمایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری آزمائش تو صبح سے شروع ہو جاتی ہے، جب ہم صبح اٹھنے میں دیر کرتے ہیں، نماز صبح کی قضا ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے تو وہاں سے ہی شروع ہو گئی آزمائش، تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں سارا دن تو انسان جو ہے مسلسل آزمایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ خداوند عالم کا دستور ہے، قانون ہے، سنت الہی ہے کہ وہ آزماتا ہے، اور جب وہ آزماتا ہے، ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ جناب امتحان تب لیا جاتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس شخص میں کیا صلاحیت ہے، اور دیکھنے کے لیے ہمیں امتحان لینا پڑتا ہے۔ لیکن خداوند عالم جو امتحان لیتا ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو عالم الغیب ہے، وہ تو قبل اس کے کہ کوئی انسان ارادہ کرے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ارادہ کرے گا، قبل اس کے کہ سوچے خداوند عالم جانتا ہے کہ یہ کیا سوچے گا، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے، تو لہٰذا اس کا علم محیط ہے تو وہ تو جانتا ہے، تو وہ کوئی امتحان لیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کا جو امتحان لینا ہے بندوں کا، وہ حقیقت میں وہی اس کی پرورش اور تربیت ہے، کہ اس کی پرورش ہو، تربیت ہو،
تو وہ قوہ سے فعل کی طرف جائے. یہ قوہ سے فعل کیا ہے؟ جس طرح آم کی گٹھلی جو ہے اس میں صلاحیت ہے کہ وہ ایک آم کا درخت بن جائے، تو جب اس کو ہم بیج دیتے ہیں یعنی مٹی میں ڈال دیتے ہیں تو پھر جہاں وہ مٹی میں چلا جاتا ہے تو مٹی میں ہم دبا دیتے ہیں، تو اب اس کی ایک آزمائش بھی شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہی آزمائش اس کے رشد و نمو کا باعث بنتی ہے. جہاں سردی بھی ہے، جہاں گرمی بھی ہے، جہاں مٹی کا وزن بھی ہے، اس کے باوجود ان آزمائشوں میں نکلتے ہوئے وہ دھرتی کا سینہ چیر کر وہ پودا باہر آتا ہے اور پھر ایک پھلدار درخت بن جاتا ہے، پھر اس کو پھل لگتے ہیں. تو اسی طرح جب انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، تو گویا خداوند عالم بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا بندہ، اس کو دیکھو کہ یہ اس امتحانوں میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو حقیقت میں جب وہ امتحان دیتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، تو اس کی صلاحیتیں نکھرتی جاتی ہیں. تو دنیا کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کو نبوت دی ہے ایسے ہی نبوت دی، جس کو امامت دی ہے، جس کو امامت دی ہے ایسی امامت نہیں دی. یہ امامت وہ ہے کہ جس کے لیے قربانی دینا پڑتی. حضرت ابراہیم نے قربانیاں پہلے دی، امامت بعد میں ملی، اور امام حسین نے امامت پہلے حاصل کی، قربانیاں بعد میں دی. یہ امامت ایسے نہیں ملتی، اس کے لیے قربانیاں دینا پڑتی. تو عزیزان گرامی، تمام انبیاء نے قربانیاں دی. کسی نے بھوک کی قربانی، کسی نے پیاس کی قربانی، اور کسی نے اپنے نفس کی قربانی، کسی نے اپنے عزیزوں کی قربانی، اور کسی نے اپنی جان کی قربانی. لیکن مولا حسین علیہ السلام نے ان تمام قربانیوں کو ایک جگہ کربلا میں ساری قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے دے دی. اسی لیے تو میرا مولا حسین فخر آدم بھی ہے، فخر نوح بھی ہے، فخر ابراہیم بھی ہے، فخر موسیٰ بھی ہے، فخر عیسیٰ بھی ہے، فخر محمد مصطفیٰ بھی ہے، فخر علی المرتضیٰ بھی ہے، فخر سیدہ فاطمہ زہرا بھی ہے. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ. اے آدم کے وارث تجھ پر سلام، اے نوح کے وارث تجھ پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تجھ پر سلام، اے عیسیٰ موسیٰ کے وارث تجھ پر سلام، جو تمام انبیاء کا وارث ہے، اور اس نے تمام انبیاء کی قربانیوں کو ایک جگہ پر کربلا میں صبح سے لے کر عصر عاشور تک ساری قربانیاں دے دی اور اسلام کو بچا لیا. تو عزیزو، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزو، اس بات کو سمجھ آتی ہے سب کو کہ حسین رسول پاک سے ہیں، اس لیے کہ نواسہ ہے، تو نواسہ تو نانے سے ہوتا ہی ہے، لیکن فرمایا میں حسین سے ہوں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں؟ اس لیے کہ رسول کریم اسلام کے بانی ہے، اور اسلام کی بقا کا ضامن کون ہے؟ وہ حسین ابن علی، جس نے اسلام کو بچایا. تو عزیزو، اب اسلام بچا تو رسول کا نام بچا. وہ کس نے بچایا؟ وہ امام حسین علیہ السلام نے بچایا. تو دین کی جو لانے والی شخصیت ہے وہ رسول کریم ہے، اور دین کی علت مبقیہ، دین کو باقی رکھنے والی وہ حسین علیہ السلام کی ذات ہے. اس لیے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. وہ حسین کہ رسول کریم سجدے میں ہو، نماز کی حالت میں وہ پشت پر سوار ہو جائے تو وہ اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں. جب ایک مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، 2 مرتبہ کہا، 3 مرتبہ کہا، حتیٰ کہ 70 مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ.
تو امام حسین کہتے جب گھر تشریف لائے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا میرے بیٹے حسین تو نے اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو کر نماز کی حالت میں بہت دیر تک ان کی پشت پر سوار رہے، نانا تو تھک گئے ہوں گے نا، اور انہوں نے 70 مرتبہ تسبیح پڑھی تو کہا اے مادر گرامی اگر ایک ایک تسبیح کے عوض ایک ایک شہید نہ دوں تو میرا نام حسین نہیں، ایک ایک تسبیح کے لیے ایک ایک شہید کربلا میں دیا۔ عزیزو وہ حسین کہ جو فرزند زہرا ہے، جس کی ماں نے اس کو چکیاں پیس پیس کر پالا ہے، وہ حسین کربلا میں جب حبیب ابن مظاہر کو قربان کر چکے، مسلم ابن اوسجا کو قربان کر چکے، حر جیسا مہمان بھی قربان ہو گیا، اور جب بنی ہاشم کی نوبت آئی تو علی اکبر جیسا کڑیل جوان اللہ کی راہ میں دے دیا، قاسم جیسا بھتیجا اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، عباس جیسا شیر دلاور بھائی اس کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور کہا الان انکسرت ظہری، اے میرے عباس بھیا تیری شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ جب عباس جیسے بھائی بھی قربان کر چکے، مرتبہ آواز دی حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من یذاب، آیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو آل رسول کا دفاع کرے۔ ایسے میں وہ ششماہا جو جھولے میں تھا اس نے بھی اپنے آپ کو گرا دیا، تو امام حسین نے اس کی بھی قربانی دے دی، اور جب علی اصغر کے گلے میں تیر لگا اور وہ جو چند قطرے خون کے نکلے ان کو آسمان کی طرف پھینک کر کہا، فرمایا حونا علیہ ما نزل بی انہو بعین اللہ، پروردگار حسین پر یہ بھی آسان ہے اس لیے انہو بعین اللہ، کیونکہ یہ تیرے سامنے جو کچھ مصیبت مجھ پر نازل ہو رہی ہے یہ تیرے سامنے ہے، تیری ذات دیکھ رہی ہے، ہر چیز حسین پر آسان ہے تیری بارگاہ میں قربانی دینی۔ عزیزو اب جب علی اصغر کی قربانی ہو چکی، اب حسین مظلوم تنہا ہے، اور جب حل من ناصر ینصرنا کی آواز دے رہے ہیں، ایک مرتبہ خیموں کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ امام سجاد ایک ہاتھ میں عصا ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بہنا اس کو روکو، امام آئے، کہا اے میرے بیٹے تو اس محافل کارواں کا سردار ہے، تو اس اسرا کو لے کر جائے گا، بیٹا تجھ پر یہ جہاد نہیں ہے، تجھ پر دوسرا جہاد ہے۔ کہا بابا آپ جب یہ غربت کی صدائیں دے رہے تو کس طرح سے میں یہ برداشت کروں کہ آپ کی آوازیں سنوں اور آپ کی آواز پر لبیک نہ کہوں۔ عزیزو جب حسین علیہ السلام کی بہنوں نے بھی یہ امام حسین کی یہ آواز حل من ناصر ینصرنا کو سنا تو خیموں میں گریہ ہوا۔ امام حسین آخری وداع کے لیے آئے اور کہا بہن زینب میرے لیے پرانا لباس لے آؤ۔ عزیزو جب یہ سنا جناب زینب کبریٰ نے گریہ کیا، امام کو لباس دیا گیا، امام نے اس لباس کو جگہ جگہ سے پارا پارا کیا تاکہ جب اشقیاء ان کی لاش کو لوٹے تو ان کی لاش اریانی سے بچ جائے، لیکن کیا مولا حسین کی لاش اریانی سے بچ سکی؟ ان کا لباس بھی لوٹ لیا گیا، ان کا امامہ بھی لوٹ لیا گیا، ان کے لباس تک کو لوٹ لیا گیا۔ عزیزو امام حسین جب آخری وداع کے لیے آئے تو کتنی سخت ہے یہ
منزل جو قیامت کا منظر ہے عزیزو، اب صرف تنہا امام حسین ہی رہ گئے ہیں، اب تو عباس جیسا بھائی بھی مارا گیا، اب حسین جانا چاہتے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں نے امام حسین کے گرد گھیرا ڈالا، بیویاں گریاں کر رہی ہیں۔ اب جب امام حسین جانے لگتے ہیں تو کبھی کوئی بیٹی دامن پکڑ لیتی ہے، کبھی کوئی بیٹی امام حسین علیہ السلام کو سامنے گریہ کرتی ہے۔ جب جانا چاہتے ہیں تو حمید بن مسلم کہتے ہیں خیمے کا جو پردہ تھا 9 مرتبہ اٹھا اور 9 مرتبہ گرا۔ کہتے ہیں شبیر یوں برآمد ہوئے خیمہ کے در سے جیسے نکلتا ہے جنازہ کسی گھر سے۔ عزیزو، اب جو امام حسین باہر آنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب نے کہا محلن محلن یا آقی، اے میرے بھائیا ذرا رک جائے۔ امام حسین رکے، جناب سیدہ نے کہا اپنے امامے کے تحت رہنے کو ایک طرف کرے۔ سیدہ نے اس گردن پر بوسے لیے جس گردن پر تھوڑی دیر بعد قاتل کا خنجر چلنے والا ہے۔ کہا بھئیہ میری ماں کی وصیت تھی کہ جب تیرا بھائی آخری ودا کے لیے آئے تو میری طرف سے اپنے بھائی حسین گردن پر بوسے دینا۔ عزیزو، اب امام حسین نے کہا میری بہن زینب اپنے ذرا بازووں سے اور ہاتھوں سے کپڑے کو ہٹاؤ۔ جناب امام حسین نے اپنی بہن زینب کے ہاتھوں پر اور بازووں پر بوسے دیے۔ کہا بہنا اس ہاتھوں میں بازووں میں رسیاں بندھے گی۔ اب جو امام حسین علیہ السلام آئے ہیں اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے۔ ایک مرتبہ وہ منظر یاد آ گیا جب کبھی مولا حسین گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے تھے تو کبھی علی اکبر جیسا جوان بیٹا آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام تھام لیتا تھا، کبھی عباس جیسا وفادار بھائی آگے بڑھ کر سوار کرتا تھا۔ عزیزو، دیکھا نظر آہت شمالن و یمینن، ایک مرتبہ نگاہ کی، کہا اے میرے شیرو تم شہادت پا کر کربلا کی زمین پر پڑے ہوئے ہو۔ عزیزو، مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑا چلتا نہیں ہے، کہا اے رہوار یہ میری آخری سواری ہے، لے چل، مجھے معلوم ہے کہ تو بھی تھک چکا ہے۔ ایسے میں گھوڑے نے اپنے سر کو نیچے کیا، مولا حسین نے دیکھا امام حسین کی 4 سالہ بچی سکینہ گھوڑے کے سموں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو لے کر نہ جا، جو بھی گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا۔ مولا حسین گھوڑے سے اترے، اپنی بیٹی سکینہ کو اپنے سینے کے ساتھ دکھایا، کہا میری بیٹی جاؤ خیموں میں۔ کہا بابا جان استسلمت للموت، بابا کیا آپ موت کے لیے آمادہ ہو گئے؟ کہا ہاں میری بیٹی، جس کا کوئی یاور نہ رہے، جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے؟ کہا بابا جان پھر ہمیں نانا کے روزے تک پہنچا دیجئے، ہمیں نانا کے روزے تک پہنچا دیئے۔ کہا اے کاش میں ایسا کر سکتا۔ میری بیٹی نہ رو، ابھی بہت منزلیں ہیں رونے کی، جاؤ میری بیٹی خیمے میں۔ عزیزو، اب جو امام حسین آئے ایک مرتبہ عمر سعد سے مخاطب ہوئے، کہا دیکھو تم نے ہمارے سب صحابہ کو شہید کر دیا، ہمارے عزیزوں کو شہید کر دیا، کیا تمہیں میرے قتل سے یہ چیز روک نہیں سکتی؟ کیا تم نے نہیں سنا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ فرمایا کہ ابھی تو زید بن ارقم زندہ ہے، ابھی سعید خدری زندہ ہے، ان سے پوچھو اگر تمہیں اس حدیث پر یقین نہیں ہے تو بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا میرے سوا کوئی اور اس روئے زمین پر ہے؟ عزیزو، اب کیا تھا کہ اب جنگ شروع ہوئی، لیکن
جب جنگ شروع ہوئی تو دیکھو 3 دن کا بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن مولا حسین نے حیدر کرار کی شجاعت کے جوہر دکھائے، کبھی میمنہ پر حملہ، کبھی میسرہ پر حملہ، اس طرح سے فوج اشقیاء آگے بھاگتی تھی جس طرح شیر کے آگے بکریاں بھاگتی ہیں۔ تو مولا حسین نے ایک مرتبہ فرات پر قبضہ کیا، پانی پینا چاہتے ہیں۔ کسی نے کہا اے حسین آپ پانی پینا چاہتے ہیں، آپ کے خیام پر حملہ ہو گیا، وہ غیرت مند سید وہ آپ نے پانی نہیں پیا، پھر دوبارہ واپس آئے، حملہ کرتے رہے، حملہ کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک جگہ پر آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اپنے گھوڑے پر سوار، تو پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے میں عمر سعد نے کہا کیا دیکھتے ہو، یہ اس کا بیٹا ہے جو عرب کا نامور جنگجو ہے، مل کر حملہ کہو۔ اور کمانوں میں تیر اندازوں سے کہا کہ اپنے اپنے تیروں میں کمانوں میں تیریں ڈالو۔ تو اب عزیزو 4000 تیر اندازوں نے اپنے کمانوں میں تیروں کو ڈالا۔ اب تیر اس طرح برسے جس طرح برسات تیروں کی ہوئی۔ عزیزو ایک مرتبہ آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ عزیزو اب کیا تھا، تیریں آ رہی ہے، تلواریں برس رہی ہیں، ایک ظالم نے ایسا پتھر مارا مولا کی پیشانی پر لگا، خون بہنے لگا۔ مولا اپنے پیراہن سے خون صاف کرنے میں مشغول تھے، ایک ایسا تیر آیا جو مولا کے قلب اطہر میں پیوست ہو گیا، خون کا فوارہ نکلا۔ ایک ظالم نے ایسا نیزہ مارا، عزیزو اب زہرا کا لال گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے کی زین سے زمین کی طرف کتنی دیر تک تیروں پر مولا حسین معلق رہے۔ ایسے میں وہ دکھیاری بہن جب گھوڑے کی زین پر نہ دیکھا، تلہ زینبیہ پر آئی سیدہ اور کہا واہ محمدہ واہ علیہ واہ حسینہ، اور کہا عمر سعد تو دیکھ رہا ہے رسول کا نواسہ قتل کیا جا رہا ہے، کیا تم میں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ کیا تم میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے؟ عزیزو امام حسین اپنی قتلگاہ میں گرے ہوئے ہیں، زمین پر نیزے اور تلواروں کے زخم اسے چور چور ہے۔ ایسے میں عبداللہ ابن حسن امام حسن کا 11 سالہ فرزند، اس نے دیکھا میرے چچا کے گرد قاتل جمع ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ اب وہ بچہ خیمے سے نکلا، بیویاں پکڑتی رہی، لیکن عبداللہ ابن حسن بھاگتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں امام حسین اس نشین میں گرے ہوئے تھے۔ اب ایک شخص جو مار رہا تھا تلوار، کہا عبداللہ نے اے خبیث ماں کی اولاد کیا میرے چچا کو مارتے ہو؟ ایسے میں اس بچے نے اپنے ہاتھوں کو آگے کیا، جو ظالم نے تلوار ماری عبداللہ کے ہاتھ کٹے۔ مولا حسین نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، کہا اے کاش اس کو روکا ہوتا۔ عزیزو ایک ظالم نے اس بچے کو تیر مارا، وہ بچہ مولا حسین کے سامنے شہید ہو گیا۔ ایسے میں مولا حسین اب جب اپنے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ، فرما رہے ہیں مالی رب سواک، میرے اللہ تیرے سوا میرا کوئی رب نہیں، ولا معبود غیرک، تیرے سوا میرا کوئی معبود نہیں۔ ایسے میں جب تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، اب شمر آگے بڑھا، وہ لعین ابن لعین عزادارو اب زلفوں میں ہاتھ ڈالا، وہ پروردگار عالم کے رسول کے جن زلفوں کو چومتے تھے، عزادارو خنجر جو چلا اس گردن پر جو رسول کریم کی بوسہ گاہ تھی، جو علی مرتضیٰ کی بوسہ گاہ تھی، جو فاطمہ زہرا کی بوسہ گاہ تھی، خنجر چلا۔ ایک مرتبہ کربلا کی زمین میں لرزہ طاری ہوا، سیاہ
حسین کا گھوڑا ہم تو ذوالجناح کہتے ہیں، ذوالجناح کے کیا معنی ہے؟ جناح میں نے وہ پر ہوتے ہیں، پر تو نہیں تھے گھوڑے کے، ذوالجناح یعنی پروں والا گھوڑا کیسے بنا؟ اتنے تیر لگے تھے گھوڑے کے دائیں بائیں طرف، اس کو ذوالجناح کہتے۔ اس نے اپنے پیشانی کو، اپنے منہ کو امام حسین کے خون میں رنگین کیا، اور گھوڑا جب آیا خیموں کے نزدیک، بیویوں نے دیکھا، اپنے سر کو پیٹا۔ ایسے میں جب سکینہ بنت حسین آگے بڑھی اور کہا، یا جواد وادی، اے میرے بابا کے گھوڑے، یہ تو بتا کیا میرے بابا جو ہے وہ قتل کر دیے گئے؟ سکیا، کیا ان کو پانی دیا گیا؟ قتل عطشان، کیا وہ پیاسے ذبح کر دیے گئے؟ ماتم حسین